عزیز طلباء اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم سبھوں پر بے پایاں کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں وقت جیسی قیمتی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ گزشتہ دنوں شمسی اعتبار سے سال نو کا آغاز ہوا۔ دسمبر کی 31 تاریخ کو 2023 کا سال ہم سے جدا ہو گیا اور 1 جنوری سن 2024 کا سال شروع ہوا۔ اس موقع پر ایک مضمون سمجھ لینی چاہیے کہ سال نو کا پیغام کیا ہے۔ نیا سال ہماری زندگی میں کس میسج اور پیغام کو لے کر آتا ہے، اس مضمون کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی مفید ہے۔ نیا سال چاہے شمسی ہو یا قمری ہو، سورج کے اعتبار سے سال کی شروعات ہو یا چاند کے اعتبار سے سال کا آغاز ہو، اس کی حقیقت کو جاننا اور سمجھنا ہے اور اس کے پس پردہ ہمارا مذہب ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایات فراہم کرتا ہے، ان ہدایات کو اپنی زندگی میں اتارنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، یہ ہمارے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ یاد رکھیے، سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور چاند کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کے مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہے، سورج سے بھی ہے اور چاند سے بھی ہے۔ بعض حضرات اس بات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں سورج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، سال شمسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ ایسے لوگ افراط کا شکار ہیں، کیونکہ جب ہم اسلامی اعمال پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق اللہ رب العزت نے سورج سے جوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، اس نے ہمارے ذمے
دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کر رکھی ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کا یہ جو کل نمازیں فرض ہیں یہ کتنی ہے بھائی؟ 5 نمازیں۔ اب فجر کی نماز کا وقت اسی طریقے سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کا وقت اللہ نے متعین کر دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تعیین من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ایمان والوں پر فرض اور لازم کیا گیا ہے اس کا وقت اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے فور ایگزامپل ظہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے، جس کو زوال بولتے ہیں، زوال شمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ، پرچھائی اصلی سائے کو چھوڑ کر 2 گنا ہو جائے، تو زوال سے لے کر اصلی سائے کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ جب تک 2 گنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر اصلی سایہ کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ جب 1 گنا ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ مغرب کی نماز کا وقت بتلائیے، تو آپ کہیں گے جب سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو سورج کے ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پوچھیں گے کہ مغرب کی نماز کا وقت باقی کب تک رہتا ہے؟ تو آپ کہیں گے آسمان کے اوپر مغرب کی جانب جو لالی رہتی ہے آسمان کے افق پر، کنارے پر، جس کو شفق احمر کہا جاتا ہے، بعض فقہا کے نزدیک جب وہ شفق احمر ڈوب جائے تو شفق احمر کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شفق احمر کے بعد آسمان کے کنارے پر جو لالی آتی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سفیدی آتی ہے، اس کو شفق ابیض کہا جاتا ہے۔ تو جب شفق ابیض غائب ہو جائے تب تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہی حال دیگر نمازوں کا ہے۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پتہ ہم کس سے لگا رہے ہیں؟ سورج سے لگا رہے ہیں، سن سے لگا رہے ہیں۔ تو اسلام کا تعلق اور مسلمانوں کا تعلق شمسی سال سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ اچھا، سال میں 1 مرتبہ ہمارے اوپر 1 مہینے کا اللہ نے روزہ فرض کیا، جسے ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں چاند دیکھ کر رمضان کے مہینے کی شروعات ہوتی ہے، اور چاند دیکھنے پر رمضان کے مہینے کا اینڈ ہو جاتا ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ جو ہم رکھتے ہیں دن بھر، تو اس روزے کا جو ہم ٹائم فکس کریں گے وہ کس کے ذریعے سے فکس کرتے ہیں؟ سورج کے ذریعے سے۔ بعید اور صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو بیچ کا وقت ہے یہی روزے کا ٹائم ہے۔ اگر سورج غروب نہیں ہوا ہے، ابھی ڈوبا نہیں ہے، آپ نے اگر کچھ کھا پی لیا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ افطار کب کرنا ہے؟ سورج کے ڈوبنے کے بعد کرنا۔ تو
چاند اور سورج یہ دونوں اللہ کے عظیم مخلوقات میں سے ہیں، اور ان دونوں سے ہمارا اور اسلام کا تعلق ہے۔ اس لیے اگر سرے سے کوئی شخص اس شمسی سال کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بہت سے عبادات، بہت سے احکامات کا تعلق، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سورج سے بھی ہے اور چاند سے بھی ہے۔ مثلا حج کرنا ہے تو کس مہینے میں حج کریں گے؟ اس کا ٹائم ہم کس کے ذریعے سے فکس کریں گے؟ چاند کے ذریعے سے۔ ذی الحج کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس چاند کے گھٹنے بڑھنے کو لے کر، جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند ایک مخصوص ہیئت پر باریک شکل میں دکھائی دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں تاریخ کو چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بالترتیب اس کا جو جسم ہے وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے بظاہر۔ صحابہ کرام نے اس چاند کے گھٹنے بڑھنے کو لے کر اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا۔ اللہ نے اس سوال کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگ آپ سے چاند کی حقیقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ چاند تمہارے لیے اوقات کو متعین کرنے کی چیز ہے۔ چاند کے ذریعے سے تم اپنے لیے وقتوں کی تعیین کرتے ہو، عید کب منانا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، عاشورہ کا دن کس تاریخ کو ہوگا، شب قدر کب منانی ہے، شب برات کو کس کے ذریعے سے ہم متعین کریں گے، ان ساری چیزوں کا تعلق چاند سے ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ مواقیت للناس ہے، لوگوں کے لیے اوقات کو متعین کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور چاند کے اعتبار سے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں اور سورج کے اعتبار سے بھی 12 ہی مہینے بنتے ہیں۔ البتہ چاند کے اعتبار سے پورے سال میں 10 دن کی کمی واقع ہو جاتی ہے سورج کے اعتبار سے دنوں کی گنتی کے مقابلے میں، کیونکہ سورج کے اعتبار سے جو دنوں کی گنتیاں ہیں یا تو مہینہ 31 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اور ہر 4 سال کے بعد فروری 28 دن کا ہوتا ہے، جبکہ چاند کے لحاظ سے مہینے کی جو تعیین کی جاتی ہے یا تو 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تو سال میں تقریباً 10 دن کم ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے 30 پر 3 سال مکمل ہونے کے بعد 1 سال کی کمی واقع ہو جاتی ہے چاند کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ہر سال پابندی سے زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اگر وہ سورج کی تاریخ کے اعتبار سے جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا تو 33 سال تک اگر اللہ نے مسلسل اسے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دی تو شمسی اعتبار سے وہ 1 سال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اور چاند کے اعتبار سے اگر زکوٰۃ نکالے گا تو زکوٰۃ مکمل نکلے گی، کسی دن کی سال کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ فقہا نے یہ حکمت لکھا ہے۔ خیر بہرحال یہ مضمون بہت ڈیپ میں جا رہا ہے،
میں آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ چاند اور سورج دونوں کا تعلق اسلام سے بھی ہے اور مسلمانوں سے۔ اس لیے سال چاہے شمسی ہو چاہے قمری ہو، جب بھی اس کی شروعات ہوگی تو یہ سال ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ میسج کیا ہے، اسی میسج اور پیغام کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لگے ہاتھوں میں ایک مضمون آپ کو اور سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سالوں کے مختلف نام ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی جو مشہور سن ہے وہ یہی دو سن ہے، یا تو سن عیسوی ہے یا سن ہجری ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی مختلف سنیں ہیں۔ مثلا پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ آدمی جس کا گزر بسر، انسان کی حیات اور زندگی کی بقا جو ہے یہ فصلوں پر ہے، اناج غلے جات پر ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر ہے۔ اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزیں اگر ہم زمین سے نہیں اگائیں گے، جو کام کسان کرتے ہیں، تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ تو پرانے زمانے میں اگر کسی سال فصل بہت اچھی ہوتی، وافر مقدار میں لوگوں کو غلہ حاصل ہوتا زمین سے، تو لوگ اس غلے والے سال کو یاد رکھنے کے لیے اس سال کا نام رکھ دیتے سن فصلی، اور ہر ایک سال کے بعد اس کی تعیین کرتے رہتے کہ فلاں ایک سال پہلے ہماری فصل بہت اچھی ہوئی تھی، پھر ایک سال گزرا تو اس سن کو یاد کرتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہماری فصل بہت اچھی ہوئی تھی، تو اس کو سن فصلی بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سن لوگوں کے اندر رائج تھا، سن جلوسی۔ جلوسی یہ جلوس سے مشتق ہے، جلوس کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کے، اور جب اس کو باب افعال میں لے کر جائیں گے، اجلس یجلس، اجلاس کے معنی بیٹھانے کے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کا انتقال ہو جاتا یا بادشاہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، تو لوگ اپنے لیے دوسرے آدمی کو اسی کے خاندان میں سے یا جس کو لوگ پسند کرتے، اس کو خلافت اور بادشاہت کی مسند پر، اس تخت پر لوگ بٹھاتے تھے۔ تو جس دن لوگوں نے بادشاہ کا انتخاب کیا، بادشاہ کو چنا، اس کرسی پر بادشاہ کو بادشاہت کے لیے بٹھایا، تو اسی دن سے لوگ سال کی شروعات کر دیتے، وقت کی گنتی شروع کر دیتے، تو اس کا نام رکھا جاتا سال جلوسی، سن جلوسی۔ پرانی جو جنتریاں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے یہ جو سن عیسوی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال، اگرچہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سن عیسوی جو ہے یہ وفاتی سن ہے، یعنی جس سال میں عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ پھانسی دی گئی یا ان کی موت واقع ہوئی، ان کے عقیدے کے مطابق، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، تو اس وقت سے انہوں نے سال کا نام رکھا سن عیسوی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، سن عیسوی کا تعلق میلاد سے ہے۔ میلاد یہ ولادت سے مشتق ہے، پیدائش جس کے معنی آتے ہیں، یعنی سن عیسوی جو اس وقت لکھا جاتا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے آج تک 2024 سال مثلا ہوئے، ان کو پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 2024 سال۔ یہ صحیح بات ہے۔ اسی طریقے سے سن ہجری کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا ایک سن ہے سن نبوی۔ سن نبوی کا مطلب ہے
کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا۔ غار حرا کے اندر آپ عبادات میں مصروف تھے، مشغول تھے، تو آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اسی دن آپ نبی بنائے گئے۔ تو اسی دن کی گنتی کے اعتبار سے رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی سن لکھے تو اس کو کہا جائے گا سن نبوی۔ لیکن اس وقت جس سن کا رواج ہے وہ سن ہجری ہے، اور اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک رقعہ پیش کیا گیا، ایک خط پیش کیا گیا، اس میں کچھ مالی معاملات لکھے ہوئے تھے اور اس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا، لیکن سال درج نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شعبان کا مہینہ تو لکھا ہے، لیکن یہ شعبان کس سال والا شعبان ہے؟ اس سے پہلے والا شعبان مراد ہے یا 10 سال پہلے والا شعبان مراد ہے؟ سن تو لکھی بھی نہیں ہے، سال لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ اشتباہ آپ کے ذہن میں ہوا تو آپ نے فوراً صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور آپ نے اس بات کو تمام اکابر صحابہ کے سامنے رکھا کہ ہمارے لیے ایک مشکل یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے سال کا آغاز کریں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام کے مشورے سے بہت سارے اقوال پیش کیے گئے، لیکن جس بات پر فیصلہ ہوا وہ سن ہجری تھا۔ چونکہ ہجرت کا واقعہ اسلام میں ایک عظیم ترین واقعہ تھا۔ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہجرت سے پہلے اسلام اس دنیا میں آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی مکی زندگی میں کفار مکہ کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے، اسلامی پیغامات کو پھیلاتے تھے، لیکن اس زندگی میں اسلام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، بہت زیادہ اسلام شائع نہیں ہوا، پھیلا نہیں۔ لیکن اور اس زمانے میں پلس صحابہ کرام کو بے انتہا ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو جو ہے زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، عبادات سے ان کو روکا گیا، طرح طرح سے ان پر ظلم ڈھائے گئے۔ یعنی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو مکہ کی سرزمین اپنی کشادگی کے باوجود صحابہ کرام پر تنگ کر دی گئی۔ اللہ کے نبی اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ وقت کب ختم ہو اور ہمارے لیے عبادات کے اعتبار سے، اسلام کی اشاعت کے اعتبار سے، دین کو پھیلانے کے لحاظ سے ہمیں کھلی چھوٹ ملنی چاہیے، ہم ذہنی اعتبار سے وسعت کے ساتھ اس کام کو کر سکیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے اپنے محبوب کو اجازت دیا کہ آپ ہجرت کیجیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، وطن جو اصل آپ کا مکہ تھا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس وطن کو آپ نے چھوڑ دیا محض اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی راحت رسانی کے لیے۔ اور پھر آپ وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ تو اس وقت سے اللہ نے جو اسلام کو ترقی عطا فرمائی ہے، پھر اس ترقی کو کوئی روکنے والا نہیں بنا۔ تو اس لیے یہ ہجرت کا جو سال تھا مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح اور کامیابی کا سال تھا، اسلام کے پھیلنے اور اسلام کے سارے عالم میں پہنچنے کا سبب والا سال تھا۔ اس لیے صحابہ کرام نے طے کیا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سال کا آغاز ہجرت سے کریں گے۔ چنانچہ آج ہمارے درمیان جو سن ہجری چلا آ رہا ہے، ابھی سن 1444 ہجری میں ہم چل رہے ہیں، تو اس کی شروعات اس طریقے پر ہوئی۔
مسلمانوں کے لیے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم انگریزی تاریخ تو یاد رکھتے ہیں لیکن عربی تاریخ یاد نہیں رکھتے. بہت سے لوگوں کو عربی مہینے کا 12 مہینے کے نام تک یاد نہیں رہتے. حالانکہ میں نے بتلایا کہ ہمارا تعلق دونوں چیزوں سے ہے. چاند سے، چاند والا جو سال ہے اس سے زیادہ تعلق ہے شمسی سال کے مقابلے میں. تعلق تو دونوں سے ہے لیکن قمری جو سال ہے ہمارے لیے یہ چونکہ صحابہ کرام کا شروع کردہ سال ہے، سن ہجری کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت سے ہے. اس لیے ان تاریخوں کا یاد رکھنا، ان سالوں کا یاد رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ اپنے اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کو بھول جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ لوگ، وہ قوم ترقی نہیں کرتی. اس لیے ہمارے لیے دونوں سال اس پیغام کو لے کر آیا ہے کہ ایک مسلمان یہ سمجھے، خوش نہ ہو کہ میرے لیے نیا سال شروع ہو گیا، نہیں، جشن نہ منائے، بلکہ ایک مسلمان کو یہ غور کرنا ہے کہ جو وقت ہماری زندگی کا گزر گیا اس میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. اب آئندہ لائف، آئندہ زندگی جو ہمارے لیے بچی ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. یاد رکھیے 2 چیزیں ہمارے پاس وقت بتا کر نہیں آتی، ایک ہے مصیبت اور دوسری چیز ہے موت. کبھی بھی کسی کے اوپر برے حالات بتلا کر نہیں آتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. یہی حال موت کا ہے. موت آنی ہے اس کا یقین ہے لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں بتلایا گیا، بتایا بھی نہیں جائے گا ورنہ ساری مصلحتیں فوت ہو جائیں. تو اس لیے ہر آن ایک مومن کو یہ دھن لگا رہے کہ میں اپنے موت سے قریب ہو رہا ہوں، روز افزوں، دن بدن میں اپنے قبر سے قریب ہو رہا ہوں. ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ روزانہ جو ایک دن کا سورج میرے لیے غروب ہوتا ہے تو مجھے میرے حشر والی زندگی سے قریب کر رہا ہے. تو جب اس سوچ کو ہم اپنے اندر بیدار کریں گے اور اس طریقے سے اپنی سوچ بنائیں گے تو یقیناً دوستو سال نو، نیا سال ہمارے لیے جشن کا نہیں بلکہ ہمارے لیے